نماز کے متعلق ایک اہم مسئلہ جس میں آج کل عوام سے ہی وہ اس غلطی میں مبتلا ہے اور وہ اس مسئلے سے ناواقف ہے۔ ممکن ہے بعض لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ بھی ہو، لیکن اکثریت کی بات کر رہا ہوں، تقریباً اکثریت اس مسئلے سے بے خبر ہے۔ اسی طرح عوام تو اپنی جگہ پر بعض اہل علم حضرات بھی اس مسئلے سے ناواقف ہے اور بے خبر ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک مقتدی مسبوق شخص نے جس سے رکعتیں گئی ہو، وہ جب امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے اور امام صاحب 2 رکعت پڑھ کر کے اس کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں اور باہر سے آنے والا شخص امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ گویا کہ آسان الفاظ میں آپ یہ سمجھیں کہ مسبوق شخص آ کر کے امام کے ساتھ پہلے قاعدے میں یا پھر دوسرے قاعدے میں یہ شریک ہو جائے۔ اس کے بعد اب چونکہ امام تو پہلے سے قاعدے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی تشہد پہلے سے شروع کر چکا ہے۔ جب یہ شخص آ کے امام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور قاعدے میں بیٹھ جاتا ہے تو امام نے چونکہ پہلے سے وہ تشہد شروع کی ہوئی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ جلدی مکمل کر لیتا ہے اور اس کو اتنا موقع نہیں ملتا۔ یعنی کہ گویا کہ کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں تک ہی پڑھ لیتا ہے، یا پھر آدھا پڑھ لیتا ہے، آدھا اس سے چھوٹ رہا ہوتا ہے، یا پھر آدھے سے زیادہ چلو پڑھ لیتے لیکن تھوڑا سا بھی رہ رہا ہوتا ہے۔ تو فقہی مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص آئے گا، جب بھی کوئی شخص امام کے ساتھ اس حالت میں شریک ہوگا کہ امام پہلے قاعدے میں ہو یا دوسرے قاعدے میں ہو اور اس کے بعد دوسرا شخص آ کر کے اس کے وہ جماعت میں شریک ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو یہ بقیہ تشہد ہے، اگرچہ امام اٹھ جائے، اگرچہ امام سلام پھیر دے، آپ نے اٹھنا بھی نہیں ہے، آپ نے سلام بھی نہیں پھیرنا، بلکہ اپنی تشہد اطمینان کے ساتھ پوری کر کے پھر آپ نے اٹھ جانا ہے۔ اگر کوئی شخص تشہد پوری نہیں کرے گا، چاہے وہ آدھی پڑھا ہو، آدھا تشہد پڑھا ہو، یا پھر تھوڑا سا پڑھا ہو زیادہ رہتا ہو، یا زیادہ پڑھا ہو تھوڑا سا رہتا ہو، غرضے کہ تھوڑا سا معمولی سے بھی رہتا ہو، اور اسی حالت میں اس نے امام کی اتباع کرتے، اس نے کہا جی امام نے اللہ اکبر کہے تو میں بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، یا امام نے سلام پھیر دی تو میں بھی کیا کر لوں گا، میں بقیہ رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا، چوتھی رکعت میں جس طرح ہو۔ تو ایسی حالت میں اگر کسی شخص نے امام کی اتباع کرتے ہوئے اٹھ گیا اور یہ آدھی تشہد اس سے چھوٹ گئی، آدھی تشہد اس نے نہیں پڑھی، یعنی کہ جو امام نے اس سے پہلے ختم کر لی اور اس نے آدھی پڑھی ہے، آدھی رہتی ہے اس کی، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ رہتا ہو، اور اس یہ آدھی رہ گئی ہے، یہ تھوڑی سی رہ گئی ہے تشہد، تو اس یہ تشہد چھوڑنا، یہ عمل کرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اسی حالت میں نماز ادا کرے گا، یعنی کہ آ کر کے امام کے ساتھ شامل ہو جائے پہلے قاعدے میں یا دوسرے قاعدے میں، اور یہ پھر اپنا تشہد پورا کرنے سے پہلے امام نے سلام پھیر دیا، امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی آدھی تشہد ادھوری چھوڑ کر کے یہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز مکروہ تحریمی ادا ہوگی۔ اسی طرح آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر تشہد سے مراد یہ نہیں ہے، شاید کسی کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ التحیات للہ سے لے کر کے وقنا عذاب النار تک، یہاں تک مراد نہیں ہے، بلکہ التحیات للہ والصلوات یہاں سے لے کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک یہ پڑھنا جو ہے یہ لازمی ہے، اس سے پہلے آپ نے نہیں اٹھنا، یعنی اس کو مکمل کر کے خوب اطمینان کے ساتھ اس کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے۔ آپ نے یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ اب امام نے تو سلام پھیر دیا ہے تو باقی جن سے بھی رکعتیں گئی وہ تو سارے کھڑے ہو گئے، اب صرف میں بیٹھوں گا اور یہ اس طرح کروں گا، مطلب یہ کہ تشہد پوری کروں گا تو بہت دیر ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے جو حکم یہی ہے کہ آپ بیٹھیں، خوب اطمینان آرام کے ساتھ یہ تشہد پوری کر لیں، اس کے بعد جا کر کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور جو بقیہ رکعت آپ کی رہتی ہے وہ مکمل کر لیں۔ یا پھر اسی طرح اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوئے تھے اور تیسری رکعت کے لیے امام اٹھ گئے تو آپ نے بھی تیسری رکعت کے لیے ڈائریکٹ نہیں اٹھنا، بلکہ خوب اطمینان کے ساتھ آپ نے یہ تشہد پوری کر لینی ہے، اس کے بعد جا کر کے پھر اٹھ کے امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہو جانا ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کو سائل نے پوچھتے ہوئے بھی تھوڑا سا حیرت کا انداز اختیار کیا تھا کہ آج کل تو اس سے بہت سارے علم ناواقف ہے، تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے، تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، واضح کر دی ہے کہ ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور جو شخص اس طرح کی ایسی نماز ادا کر لے گا تو اس کی نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو۔